سر پر سفید ٹوپی پہنے، تن پر سادہ مگر صاف ستھرا سفید لباس سجائے، وہ ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے برگر کے اسٹال کو کھینچتے ہوئے آہستہ آہستہ اس جگہ پہنچا جہاں ایک بہت بڑا اور پرانا درخت کھڑا تھا۔ اس درخت کی گھنی شاخوں نے زمین کے ایک بڑے حصے پر قبضہ جما رکھا تھا، جیسے وہ خود سایہ دار سائبان بن کر اس بچے کے نصیب کی چھاؤں بننے والا ہو۔ وہ درخت جس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک پیوست تھیں اور جس کی خاموشی میں ایک اجنبیت بھی چھپی ہوئی تھی۔ احمد، جو کہ محض 13 برس کا ایک معصوم اور نحیف سا لڑکا تھا، اپنے حالات کی سنگینی سے مجبور ہو کر آج پہلی بار اس مقام پر برگر بیچنے آیا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے اسٹال کو کھینچتے ہوئے یہاں تک لایا تھا جس میں نہ کوئی بڑی تیاری تھی نہ کوئی خاص اہتمام، بس دل میں ایک امید تھی کہ اللہ رزق دے گا اور اس کی ماں کی آنکھوں کی روشنی بننے کا خواب تھوڑا قریب آ جائے گا۔ احمد کو اپنے کام کی زیادہ مہارت نہیں تھی، نہ اس کے پاس برگر بنانے کا کوئی خاص تجربہ تھا، نہ ہی بازار میں بولنے کا ہنر، لیکن حالات ایسے آ گئے تھے کہ اسے تعلیم کے ساتھ ساتھ روزی کی فکر بھی کھا گئی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے لوگ کم ہی گزرتے تھے اور اس وقت کو خاص طور پر سناٹے نے جگہ جگہ ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ شام ڈھلنے لگی تھی، فضا میں ہلکی سی نمی اور خاموشی بڑھنے لگی اور سورج کی روشنی زرد ہو کر ماند پڑنے لگی تھی۔ احمد کا دل گھبرانے لگا۔ وہ ایک طرف کھڑا ہو کر اپنے ارد گرد نظریں دوڑاتا رہا۔ کوئی آتا دکھائی نہ دیا، نہ کوئی خریدار، نہ کوئی چلتی ہوئی آہٹ۔ وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ احمد کے معصوم چہرے پر پریشانی کی جھلک صاف نمایاں تھی۔ وہ بار بار اسٹال پر رکھی برگر کی ٹوکری کی طرف دیکھتا، پھر دور جاتی سڑک کی طرف، جیسے کوئی اچانک آ جائے اور اس کی محنت کا صلہ دے دے۔ لیکن انتظار کی یہ ساعت بھی بوجھ بننے لگی تھی۔ اس کے دل میں بار بار یہ سوال گونج رہا تھا کہ اگر کچھ نہ بکا تو کیا ہوگا؟ گھر جا کر ماں کو کیا کہے گا؟ وہ ماں جس نے اپنی آخری امید اس کے ناتواں کندھوں پر رکھتی تھی، جو صبح اسے پیار سے اٹھا کر دعائیں دیتی رہی کہ بیٹا کچھ نہ کچھ کما کر لانا، تمہارے ابا کے بعد صرف تم ہی تو ہو۔ احمد ان الفاظ کو دل میں دہراتا رہا اور اسی اداسی میں گم تھا کہ اچانک 4 لڑکے کہکہے لگاتے ہنستے ہوئے اس کے اسٹال کی طرف بڑھے۔ ان کے چہروں پر شرارت کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سب آپس میں کچھ کہہ کر ہنس رہے تھے جیسے کوئی کھیل کھیلنے آئے ہوں۔ احمد نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور معصومیت تھی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے مزاحیہ انداز میں کہا، ارے واہ، تم یہاں کھڑے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ احمد حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ دوسرا لڑکا جو شاید ان میں سب سے زیادہ باتونی تھا آگے بڑھ کر بولا، دیکھو، جو بھی اس درخت کے نیچے برگر بیچتا ہے، ہم اسے ایک خاص وظیفہ بتاتے ہیں۔ اگر تم نے وہ وظیفہ کیا تو چند دنوں میں ہی تم امیر ہو جاؤ گے۔ اتنا رش لگے گا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کو برگر دو اور کس کو نہ دو۔ احمد کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کیسا وظیفہ؟ تیسرا لڑکا تھوڑا آگے آیا اور رازداری سے کہنے لگا، بس تم اتنا کرو کہ ہر برگر پر سورۃ الجن پڑھ کر بیچا کرو۔ یہ بہت خاص صورت ہے۔ اس کا اثر ایسا ہے کہ تمہارا کاروبار خوب چلے گا اور دیکھنا یہاں لوگوں کی قطاریں لگیں گی۔ احمد کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں حافظ قرآن ہوں، مجھے سورۃ الجن ازبر ہے، اگر یہی سب کچھ بدل سکتا ہے تو میں کیوں نہ پڑھوں۔ وہ چاروں لڑکے شرارت سے ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے چہرے پر فخر تھا کہ انہوں نے ایک نادان بچے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس بچے کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا ہے اس کا ایمان، اس کی معصومیت اور اس کی حالت کچھ اور ہی رنگ لے کر آنے والی ہے۔ احمد واقعی حافظ قرآن تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت حفظ کرنے میں گزارا تھا۔ جب اس کا باپ زندہ تھا تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ اس کا بیٹا حافظ قرآن بنے۔ احمد کو 8 سال کی عمر میں محلے کے ایک معروف مدرسے میں داخل کروایا گیا۔ بچپن کی شرارتیں، کھیل کود، وہ سب کچھ احمد نے چھوڑ دیا اور اپنا دل قرآن کے حفظ میں لگا دیا۔ اس کے والد اس کے ساتھ بیٹھ کر خود اس کا سبق دہراتے، اس کی اصلاح کرتے، اور جب وہ سبق اچھا یاد کر لیتا تو ماں اس کے لیے اس کی پسندیدہ چیزیں بناتی۔ ان کی زندگی سادہ تھی مگر محبت سے بھری ہوئی، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اس کے والد اچانک بیمار ہوئے۔ بیماری ایسی تھی کہ چند ہی مہینوں میں وہ بستر سے لگ گئے اور پھر ایک دن دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس دن احمد کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ وہ بچہ جو ابھی ماں کی گود میں سوتا تھا، ایک دم باپ کے کفن کو ہاتھ لگا کر مردانگی کے بوجھ تلے آ گیا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں اب صرف ایک ہی امید تھی، احمد۔ اس نے بھی ہار نہ مانی، باپ کے خواب کو اپنی آنکھوں میں زندہ رکھا۔
وہ پہلے سے زیادہ محنت سے سبق یاد کرنے لگا۔ دن ہو یا رات، گرمی ہو یا سردی، احمد قرآن کے ساتھ جڑ گیا۔ صرف 11 سال کی عمر میں اس نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اب وہ مدرسے میں نئے بچوں کو سبق یاد کرواتا، اذان دیتا، مسجد کی صفائی کرتا اور ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے کام بھی کرنے لگا تھا تاکہ گھر کے خرچ میں کچھ ہاتھ بٹا سکے۔ اب صرف 2 سال بعد احمد اپنے بوجھ تلے دبے کندھوں اور دل میں ہزاروں امیدوں کے ساتھ یہاں کھڑا تھا، اس درخت کے نیچے جہاں 4 لڑکوں کی شرارت نے اس کی زندگی کا نیا باب لکھ دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس سورۃ الجن کو وہ نیت کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہے وہ محض ایک مذاق نہیں بلکہ کائنات کے دروازے کھولنے والی چابی ہے جو اس کے مقدر کا در بدل دے گی۔ اس کا ایمان، اس کی سچائی اور اس کی نیت کے جذبے نے آسمانوں میں دستک دے دی تھی، ایک ایسی دستک جس کا جواب دنیاوی نہیں بلکہ ماورائی ہوگا۔ اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کیونکہ وہ بچہ جس نے محض مذاق سمجھ کر کچھ کیا تھا وہ خود قرآن کے نور سے جگمگاتا ایک روشن چراغ تھا جو اب اندھیروں میں روشنی بکھیرنے والا تھا۔ احمد کے معصوم ہاتھوں سے کھینچے گئے اس چھوٹے سے برگر سٹال کی ابتدا محض ایک کاروبار نہیں تھی بلکہ ایک خاموش جنگ کا آغاز تھا، غربت، محرومی، تنہائی اور خوف کے خلاف جنگ جس کا واحد سپاہی وہ خود تھا۔ وہ جس جگہ سٹال کھینچ کر لایا تھا وہ کوئی عام جگہ نہ تھی۔ وہ درخت جس کے نیچے احمد کھڑا ہوا تھا ایک سڑک کے کنارے تنہا کھڑا پراسرار پیپل کا درخت تھا جو اپنی گھنی شاخوں اور عجیب خاموشی کے باعث دور سے ہی کچھ الگ سا دکھائی دیتا تھا، مگر احمد کو نہ درخت کی وحشت کا اندازہ تھا اور نہ ہی اس ماضی کا علم تھا جو اس جگہ سے وابستہ تھا۔ وہ تو بس اپنی چھوٹی چھوٹی امیدوں اور ماں کی دعاؤں کے سہارے یہاں آ کر کھڑا ہو گیا تھا، دل میں بس یہی دعا کہ آج کچھ نہ کچھ فروخت ہو جائے، کچھ کمائی ہو تو ماں کی آنکھوں میں وہ اس کی روشنی باقی رہے جس نے اسے بچپن سے لے کر اب تک زندہ رکھا ہوا تھا۔ احمد کا باپ ایک غریب مزدور تھا، شہر کے مختلف کونے خدروں میں مزدوری کر کے جو 2 وقت کی روٹی لا سکتا تھا وہی ان کے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ احمد اس کا اکلوتا بیٹا تھا جبکہ اس کی 3 بہنیں بھی تھیں جو سبھی احمد سے چھوٹی تھیں۔ غربت ان کے گھر کی پہچان ضرور تھی لیکن پھر بھی ان کے آنگن میں خوشیاں رقص کرتی تھیں۔ ایک چھوٹی سی دنیا تھی جہاں ماں باپ کی محبت، بچوں کی ہنسی اور سادہ زندگی کی خوشبو تھی، مگر زندگی کی یہ خوشبو ایک دن اچانک بکھر گئی جب احمد کا باپ معمول کی طرح کام پر گیا اور شام کو اس کی لاش واپس آئی۔ کہا جاتا ہے کہ عمارت کی چھت سے گرنے کے باعث وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ اس دن احمد کی دنیا الٹ گئی، اس کی ماں چیخ چیخ کر روئی، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، لیکن جو چلا گیا وہ نہ لوٹا۔ گھر کا واحد سہارا، وہ باپ جو بچوں کے لیے جیتا تھا، اب کفن میں لپٹا واپس آیا۔ احمد کی ماں کے لیے یہ صرف شوہر کا صدمہ نہیں تھا بلکہ ایک مکمل نظام زندگی کے بکھر جانے کا اعلان تھا۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں خوف لیے وہ اب بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتی تو صرف اندھیرا دکھائی دیتا، مگر وقت تھمتا نہیں، زخم چاہے کتنے گہرے ہوں، سانسیں پھر بھی چلتی رہتی ہیں۔ احمد جو اس وقت صرف 11 سال کا تھا اب گھر کے بڑے کا درجہ پا گیا۔ وہ بچہ جو ایک دن قاری صاحب کی طرح مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھانے کا خواب دیکھتا تھا اب بازار میں چھوٹے چھوٹے کام تلاش کرتا پھرتا تھا۔ دن میں مدرسے میں سبق دہراتا، شام کو کسی چھوٹے تندور پر روٹیاں لگاتا، کریانے کی دکان پر سامان اٹھاتا تو کبھی کسی ہوٹل میں برتن دھوتا۔ 2 سال تک یہی معمول رہا۔ وہ وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا، اس کے ننھے ہاتھوں میں محنت کی سختی آ گئی تھی اور آنکھوں میں خوابوں کی جگہ زمینی حقیقت نے لے لی تھی، لیکن اس کی ماں جانتی تھی کہ یہ سب وقتی ہے۔ وہ احمد کو یوں دوسروں کی دکانوں پر خوار ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ پیسے جوڑنے شروع کیے، کپڑے سی کر، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، اپنی چادریں اور برتن بیچ کر اس نے وہ پائی جمع کی جو احمد کے مستقبل کی بنیاد بن سکتی تھی۔ جب کچھ معقول رقم جمع ہو گئی تو اس نے ایک دن احمد سے کہا، بیٹا کب تک دوسروں کے نیچے کام کرو گے؟ اب کچھ اپنا کرو، اللہ برکت دینے والا ہے۔ احمد نے ماں کی بات سنی، سر جھکایا اور پھر بہت سوچ بچار کے بعد برگر کا چھوٹا سا سٹال لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا برگر بنانا آسان ہے اور کھانے پینے کا کاروبار تو ہمیشہ اچھا چلتا ہے۔ سادگی سے کچھ برتن، ایک گیس کا سلنڈر اور برگر بنانے کا سامان خریدا گیا اور یوں احمد کے پہلے دن کا آغاز ہوا۔ مگر وہ آغاز کیسا تھا؟ جہاں بھی سٹال لے کر جاتا لوگ اسے بھگا دیتے۔ بازار میں دکاندار کہتے، یہ جگہ ہماری ہے، نکلو یہاں سے۔ کچھ لوگ مذاق اڑاتے، کچھ درس کھا کر خاموش رہتے، مگر جگہ دینے کو کوئی تیار نہ ہوتا۔ احمد بچہ تھا
اس کا نہ کوئی اثر و رسوخ تھا نہ پیسہ۔ آخر کار تھک ہار کر دل پر پتھر رکھ کر وہ ایک الگ تھلگ مقام پر آ کھڑا ہوا، اس درخت کے نیچے جو شہر کی ایک پرانی سڑک کے کنارے واقع تھا۔ یہ وہی درخت تھا جو دیکھنے میں معمولی نہیں لگتا تھا۔ اس کے تنے پر عجیب سی دراڑیں تھیں اور اس کی شاخیں گویا آسمان سے باتیں کرتی تھیں۔ یہ ایک قدیم پیپل کا درخت تھا جس کے بارے میں علاقے کے لوگوں میں کئی طرح کی باتیں مشہور تھیں۔ بعض کہتے تھے کہ یہ درخت منحوس ہے، یہاں رات کو سائے آتے ہیں۔ کچھ کہتے تھے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے والے کو کچھ ہو جاتا ہے۔ احمد کو ان سب باتوں کا علم نہیں تھا، وہ تو بس اس خاموش جگہ کو پناہ سمجھ کر آ کھڑا ہوا تھا۔ اسی جگہ 4 لڑکے اس کے پاس آ نکلے جنہوں نے اسے مذاق میں سورۃ الجن پڑھ کر برگر بیچنے کا مشورہ دیا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، احمد معصوم تھا، نیت صاف تھی اور دل میں قرآن کی محبت تھی، اس لیے اس نے اس بات کو سچ مان لیا اور نیت کر لی کہ اب ہر برگر پر سورۃ الجن پڑھ کر بیچے گا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جگہ کتنی پراسرار ہے اور وہ درخت کس قدر خوفناک تاریخ رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سال پہلے اس مقام پر ایک پرانا سا مکان ہوا کرتا تھا جو خستہ حال ضرور تھا لیکن کسی وقت آباد ہوا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ مکان سنسان ہو گیا، کوئی اس میں رہنے والا نہ رہا، مگر اس مکان سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، کبھی چیخیں، کبھی رونے کی آواز، کبھی ہنسی کی گونج۔ محلے کے لوگ اس سے ڈرنے لگے، کسی میں ہمت نہ تھی کہ اندر جا کر دیکھے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد شہر کی انتظامیہ نے اس مکان کو گرا دیا کیونکہ وہاں سے سڑک گزارنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ مکان کے ختم ہوتے ہی آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ اس مکان کے ملبے سے جو درخت نکلا وہی پیپل کا درخت تھا جو آج احمد کے سٹال کے پیچھے ایستادہ تھا۔ یہ درخت جو ایک وقت میں ایک جھاڑی کے برابر تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک تناور، گھنا اور خوفناک درخت بن گیا۔ لوگوں نے اس درخت کے نیچے ایک سفید لباس میں لڑکی کو دیکھا، لمبے سیاہ بال جو زمین کو چھو رہے تھے اور ایک اجنبی سی خاموشی۔ بعض نے دعویٰ کیا کہ وہ لڑکی ان سے کچھ کہتی بھی ہے مگر اس کی آواز کانوں سے نہیں دل میں سنائی دیتی ہے۔ کچھ نے کہا وہ بھوتنی ہے، کچھ نے کہا یہ سب کہانیاں ہیں، مگر آج 20 سال گزرنے کے باوجود وہ درخت اپنی جگہ قائم ہے اور اب اس کے نیچے ایک حافظ قرآن بچہ اپنی روزی کے لیے کھڑا ہے، نیت کے ساتھ، دعا کے ساتھ، اور بے خبر اس حقیقت سے کہ وہ خود ایک ایسی کہانی کا مرکزی کردار بن چکا ہے جس کی شروعات تو مذاق سے ہوئی لیکن انجام میں بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ وہ رات احمد کی زندگی کی ان راتوں میں سے ایک تھی جنہیں انسان چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتا۔ جیسے جیسے رات کی سیاہی گہری ہوتی جا رہی تھی، سڑک پر موجود گاڑیوں کا شور بھی مدھم پڑتا گیا اور آخر کار ماحول مکمل طور پر سنسان ہو گیا۔ احمد نے حسب معمول اپنے برگر کے سٹال کا آغاز رات 7 بجے کیا تھا کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ رات کے اوقات میں ہی لوگ اکثر بھوک محسوس کرتے ہیں اور سڑکوں پر کچھ کھانے پینے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ لیکن آج کا دن پہلے کی طرح مایوسی سے لبریز تھا، چند برگر ہی بکے تھے اور گاہک بھی بہت کم آئے۔ احمد بار بار اپنے دل کو تسلی دیتا کہ شاید کل بہتر دن ہو، لیکن دل کی گہرائیوں میں کہیں ایک افسوس اور تھکن بسنے لگی تھی۔ اس نے آج پھر وہی وظیفہ دہرایا جس کی اسے تلقین کی گئی تھی، 7 بار سورۃ الجن پڑھی اور ہر برگر پر دم کر دیا، نیت یہ کہ اللہ برکت عطا کرے۔ احمد حافظ قرآن لڑکا تھا، اس کا دل پاک تھا، نیت سچی تھی، اس لیے اس نے اس وظیفے کو کسی جادو یا شرک نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کے ایک عمل کے طور پر دیکھا اور عمل کر لیا۔ لیکن جب 11 بجے رات کا وقت ہوا اور سٹال پر بھی اب ہو کا عالم تھا تو احمد کی امیدیں ٹوٹنے لگیں۔ سڑک مکمل سنسان تھی اور شہر کی روشنیوں کے درمیان اس کا سٹال تنہا خاموش کھڑا تھا، جیسے ایک فریاد بن کر کھلے آسمان سے کچھ مانگ رہا ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب احمد کو دور سے ایک عورت آتی دکھائی دی۔ اس کا سفید لباس رات کی تاریکی میں چمک رہا تھا اور اس کے لمبے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ اس کا دوپٹہ ڈھلکا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی، جیسے کسی مقدر کے دھاگے سے بندھی ہو۔ احمد کی سانسیں تھم گئیں، وہ حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگا۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ اس وقت اس سنسان سڑک پر جب کوئی سایہ بھی دکھائی نہیں دیتا، یہ عورت کہاں سے آئی ہے؟ احمد کے دل میں ایک لمحے کو خوف نے سر اٹھایا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے ماں کی بات یاد آئی کہ بیٹا، اللہ کے کلام سے ڈر نہیں لگتا، وہ تو حفاظت کرتا ہے۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، جیسے دل میں کوئی طاقت اتر آئی ہو۔ عورت آ کر اس کے سامنے رکی، اس کی آنکھیں گہری اور پراسرار تھیں، آواز نرم مگر عجیب سی غیر زمینی۔ مجھے برگر کھلاؤ، میں بہت بھوکی ہوں۔
احمد نے دیکھا کہ وہ واقعی تھکی ہوئی اور مفلس سے لگ رہی تھی، جیسے کئی دن سے کچھ کھایا نہ ہو۔ اس نے خاموشی سے برگر نکالا، بنایا اور پھر بغیر کسی سوال کے اسے دے دیا۔ عورت نے اسے ایک ٹک نظر بھر کر دیکھا اور پھر وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ احمد حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی حرکات عام لوگوں جیسی نہ تھی۔ وہ کھانے کے بعد چپ چاپ احمد کو گھورتی رہی، جیسے کسی گہرے راز تک رسائی حاصل کر رہی ہو۔ پھر وہ بولی، تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ احمد چونک گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے بولا، میں نے آپ کو کب بلایا؟ آپ تو خود آئی ہیں۔ عورت ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، پھر زور سے ہنسی۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سا سحر تھا، نہ ہنسی خوشی کی تھی نہ تانا، بلکہ جیسے کسی گہرے بھید سے جڑی ہو۔ تم نے ہی بلایا، مگر ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تمہارے عمل، تمہاری نیت اور تمہارے الفاظ نے مجھے یہاں کھینچ لایا ہے۔ احمد مزید حیران ہوا اور ساتھ ہی دل میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ بھی محسوس کی۔ پھر عورت نے نرمی سے کہا، تم نے مجھے کچھ دیا ہے، ایک رزق جو صاف نیت سے دیا گیا۔ اب بدلے میں تمہیں ایک نعمت دوں گی، مانگو جو مانگنا ہے۔ احمد نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر سڑک سنسان تھی اور سامنے صرف یہ پراسرار عورت کھڑی تھی جو جیسے اسے جانتی ہو۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ دعا ہے کہ میرا اسٹال چل جائے، یہاں رش لگے تاکہ میں کچھ کما سکوں اور اپنی ماں کے ہاتھ پر 4 پیسے رکھ سکوں۔ میری صرف یہی خواہش ہے۔ یہ کہتے ہوئے احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ عورت نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جو شاید کئی صدیوں سے کسی انسان کی آنکھوں میں نہ دیکھی تھی۔ پھر اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا، تمہاری خواہش پوری ہوگی، دیکھنا اب خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تم نے جس نیت سے مجھے کھانا کھلایا وہ آسمانوں تک پہنچا ہے۔ کل سے تمہارے اسٹال پر رش ہوگا، لوگ تمہیں ڈھونڈ کر آئیں گے، تم پر خدا کی خاص رحمت اترنے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت آہستہ آہستہ واپس چل پڑی۔ احمد کی نظریں اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ وہ فٹ پاتھ سے چلتی ہوئی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ احمد بہت دیر تک ساکت کھڑا رہا، جیسے کسی خواب سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے اپنے اسٹال کو سمیٹا، دل میں ایک عجیب سا اطمینان لیے، جیسے کچھ غیر مرئی اس کے ساتھ چلنے لگا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے، لیکن یہ کیسے اور کیوں ہوا، اس کی تفصیلات سے وہ اب بھی بے خبر تھا۔ وہ اگلی صبح کا شدت سے منتظر تھا، وہ صبح جو شاید صرف سورج نہیں لائے گی بلکہ اس کی تقدیر بھی ساتھ لے کر آئے گی۔ احمد کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جس عورت کو بھوکی سمجھ کر کھانا کھلا چکا ہے وہ کوئی عام انسان نہ تھی۔ اس درخت کے نیچے جہاں 20 سال پہلے عجیب کہانیاں دفن ہوئی تھیں، آج ایک نیا باب لکھا جا چکا تھا، ایسا باب جس کا اثر صرف احمد کی زندگی پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر ہو سکتا تھا۔ احمد ایک حافظ قرآن بچہ اپنی سچائی، اپنی خدمت اور اپنے نیک عمل کے باعث کسی اور ہی جہان کی نظر میں آ گیا تھا، اور اس کے برگر سٹال پر ہونے والی اگلی صبح کی روشنی صرف سورج کی نہیں بلکہ کسی اور دنیا کے وعدے کی تھی۔ بالکل جیسے رات کے اندھیرے میں چمکنے والا ستارہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، ویسے ہی احمد کے سٹال کا نور اب اس سنسان درخت تلے ایک ناقابل یقین داستان بنتا جا رہا تھا۔ پہلے پہل جب اس نے سٹال لگایا تھا تو اس کے دل میں مایوسیوں کے سائے چھائے تھے، لیکن اب وہی سٹال کامیابی کا ایک چمکتا ہوا چراغ بن چکا تھا۔ ہر رات ٹھیک 11 بجے ایسا لگتا جیسے کوئی اندیکھے بادل اچانک برس پڑے ہوں۔ احمد کے سٹال پر لوگوں کا ہجوم امٹ آتا، ایک ایک فرد جلدی سے برگر مانگتا۔ احمد کے ہاتھ تھکتے نہ تھے اور وہ لگاتار گاہکوں کو کھانا بنا کر دے رہا ہوتا۔ پیسے اتنے آ رہے تھے کہ کبھی خالی رہنے والی جیبیں اب بھاری ہونے لگی تھیں۔ اس کی ماں جو ہر روز دعاؤں کے سہارے گزارا کرتی تھی، اب حیرت سے اس کی کمائی کو دیکھتی اور بس آنکھوں میں نمی لیے شکر ادا کرتی۔ احمد کے چہرے پر نور مزید بڑھ گیا تھا۔ یہ نور شاید اس کی نیت کا تھا، یا شاید اس دعا کا جو اس نے اپنے برگر کے ہر نوالے پر سورج جن کے ذریعے مانگی تھی، یا شاید اس عورت کی تھی جو اس دن سفید لباس میں آئی تھی۔ اسی دوران ایک دن ایسا آیا جس نے احمد کی گرد لپٹی اس مافوق الفطرت خاموشی کو چیر دیا۔ وہ دن ویسا ہی تھا جیسے ہر دن ہوتا ہے، مگر اس رات ایک اجنبی شخص احمد کے پاس آ پہنچا۔ وہ درمیانی عمر کا ایک عام سا آدمی تھا، اس کے چہرے پر غربت لکھی ہوئی تھی اور لباس پر وقت کی مار۔ وہ احمد سے کہنے لگا، اتنی سنسان جگہ پر کیوں کھڑے ہو کر برگر بیچتے ہو؟ کسی مارکیٹ میں جاؤ یا کسی ایسی جگہ جہاں لوگ ہوں تاکہ تمہیں فائدہ ہو۔ احمد نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں تو یہاں بہت خوش ہوں۔ جیسے ہی 11 بجتے ہیں یہاں بہت رش لگ جاتا ہے، لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں میرے برگر کا ذائقہ بہت منفرد ہے۔ وہ آدمی چونک گیا۔ اس کی نظریں احمد کے چہرے پر جم گئیں، جیسے وہ جھوٹ یا سچ کا اندازہ لگانا چاہتا ہو۔ پھر دھیرے سے بولا، بیٹا تمہیں شاید معلوم نہیں، یہ جگہ ایسی ہے جہاں رات کو تو لوگ گزرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ درخت، یہ جگہ برسوں سے مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، رات کو کوئی یہاں آتا جاتا نہیں۔ پھر تمہارے گاہک کہاں سے آتے ہیں؟ احمد نے نرمی سے مگر اعتماد سے جواب دیا، میرا یقین ہے کہ اللہ برکت دیتا ہے، اگر نیت سچی ہو تو وہ راستے بناتا ہے۔ وہ آدمی چپ ہو گیا، جیسے اندر ہی اندر کسی الجھن میں گھرا ہو۔ وہ خود کئی سالوں سے قریبی گلی میں فروٹ چاٹ کی ریل لگاتا تھا، دن بھر محنت کرتا لیکن بمشکل 1000 روپے کماتا، جبکہ احمد کہہ رہا تھا کہ وہ روزانہ 5 سے 10 ہزار تک کما لیتا ہے۔ اس کے دل میں حسد نہیں تھا لیکن حیرت ضرور تھی۔ وہ سوچ میں ڈوبا ہوا واپس لوٹ گیا، مگر اگلے دن جیسے ہی رات کے 11 بجنے کا وقت ہوا وہ آدمی واپس آیا، مگر اس بار سادہ سی نیت کے ساتھ نہیں بلکہ تجسس کے بوجھ تلے۔ وہ تھوڑے فاصلے پر چھپ کر احمد کے اسٹال کو دیکھنے لگا۔ احمد واقعی مصروف تھا، دونوں ہاتھوں سے برگر بنا رہا تھا، پتیلے سے چکن نکال کر بن میں رکھتا، سوس لگاتا، کاغذ میں لپیٹتا اور اگلا برگر شروع کر دیتا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہاں کوئی بھی گاہک نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی لائن میں کھڑا تھا، نہ کوئی آواز، نہ شور شرابہ، صرف احمد تھا جیسے کسی غیبی ہجوم کی خدمت میں لگا ہو۔ وہ آدمی سہم گیا، اس نے اپنی آنکھیں ملی، 2 قدم قریب آیا، مگر وہاں صرف احمد تھا اور ہوا کی سرسراہٹ۔ دل میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ اترنے لگی۔ اس نے قدم پیچھے کھینچے اور درخت کے پیچھے جا کر چھپ گیا، لیکن اسی لمحے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خوف سے اچھل پڑا، پسینے میں شرابور ہو گیا۔ پیچھے پلٹا تو ایک عورت کھڑی تھی، سفید لباس، سفید آنکھیں، طویل بال، چہرے پر غصے کی پرچھائیاں۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ آدمی ایک لمحہ بھی مزید وہاں کھڑا نہ رہ سکا، بدحواس ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ گھر جا کر اس نے ساری رات آنکھ نہ جھپکی۔ اس کی بیوی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی، بولی، کیا ہوا؟ تم آج بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سارا واقعہ بیان کیا، پھر بولا، یاد ہے کالونی کے آخر میں جو پیپل کا درخت ہے جہاں کوئی نہیں جاتا؟ وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہاں روزانہ 11 بجے لوگ برگر کھانے آتے ہیں، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ بیوی کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، پھر وہ پیسے کیسے کماتا ہے؟ وہ رزق جو تم نہیں کما پائے وہ کیسے اس کی جھولی میں آتا ہے؟ ضرور کوئی بات ہے، شاید وہ کوئی خاص عمل کرتا ہو، یا شاید اس کے پاس کوئی راز ہو۔ تم اس سے جا کر پوچھو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں سچ بتا دے۔ آدمی نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں وہ لڑکا نیک معلوم ہوتا ہے، شریف اور معصوم، مجھے لگتا ہے وہ حافظ قرآن ہے، ہمیشہ سفید لباس میں ہوتا ہے، اس کے چہرے سے تو نور جھلکتا ہے، وہ ضرور میرے سوال کا جواب دے گا۔ یہ طے کر کے وہ دونوں میاں بیوی اگلی صبح اس نیت سے جاگے کہ احمد سے ملاقات کریں گے۔ ادھر احمد اب اپنے معمولات میں مشغول تھا، اس کی زندگی گویا ایک نئے دائرے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ سادہ سا بچہ جو کبھی دن بھر میں 10 روپے کو ترستا تھا، اب خدا کے خاص کرم سے بھرپور زندگی گزار رہا تھا، لیکن وہ اب بھی وہی تھا، سادہ، نرم دل، ماں کا فرما بردار، نیت کا صاف اور زبان پر قرآن کے الفاظ۔ اسے اس عورت کی بات یاد تھی، اب تمہارے برگر کے اسٹال پر بہت رش رہے گا، اور وہ بات سچ ثابت ہو چکی تھی، مگر رش نظر نہیں آتا تھا۔ احمد شاید جان گیا تھا کہ یہ دنیاوی رش نہیں، کوئی اور دنیا تھی، کوئی اور مخلوق تھی جن کے لیے اس نے وہ برگر دم کر کے تیار کیے تھے، مگر اس کا دل مطمئن تھا، کیونکہ اس کا دل جانتا تھا کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں، نہ کسی شیطانی عمل میں، بلکہ وہ صرف قرآن پڑھ کر روزی کما رہا تھا، اور شاید یہی نیت، یہی روشنی ان غیبی مہمانوں کو کھینچ لائی تھی۔ احمد کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب اس کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا، جب راز، خواہشات اور حقیقت کے درمیان اس کی نیت کا پلٹنا یا ڈٹ جانا فیصلہ کرے گا کہ وہ دنیا کے لیے کیا پیغام چھوڑے گا۔ پھر اگلے دن وہی آدمی ایک بار پھر احمد کے پاس آیا تو اس کا انداز گزشتہ بار سے کہیں زیادہ خوش اخلاقی اور نرمی لیے ہوئے تھا۔ وہ احمد کے اسٹال پر کھڑا ہو کر بڑے شوق سے برگر کھا رہا تھا۔ وہ بار بار سر ہلا کر احمد کے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کر رہا تھا۔ واقعی تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، ایسا برگر تو میں نے ساری زندگی نہیں کھایا۔ اب سمجھ میں آیا کہ تمہارے اسٹال پر اتنا رش کیوں لگا رہتا ہے۔ احمد اس تعریف کو سن کر بے حد خوش ہو گیا تھا۔ آخر کو وہ ایک محنتی اور سادہ دل لڑکا تھا،
جو دن رات صرف اس نیت سے کام کرتا تھا کہ اپنی ماں کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھ سکے، اور جو کچھ بھی کماتا تھا اس میں سے وہ اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں بچاتا تھا۔ وہ خوش ہو رہا تھا کہ کسی نے اس کی محنت کو سراہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نرم لہجہ دراصل ایک چال تھی جو کسی اندرونی لالچ سے بھرا ہوا دماغ ترتیب دے رہا تھا۔ پھر اچانک وہ آدمی قدرے رازداری کے انداز میں احمد کے قریب ہوا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، دیکھو بھائی، میرے کاروبار کے دن ان دنوں بہت برے گزر رہے ہیں۔ کئی ہفتے ہو گئے دکان پر کوئی خاطر خواہ گاہک ہی نہیں آ رہا۔ میں بے حد پریشان ہوں، گھر کے حالات بھی خراب ہیں۔ تمہارے کاروبار کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے، آخر تم نے یہ سب کیسے کیا؟ تم تو ابھی چھوٹے ہو، لیکن تمہارے ہاتھ کا کھانا مشہور ہو چکا ہے۔ کچھ تو راز ہوگا، مجھے بھی بتاؤ تاکہ میرے کاروبار میں بھی کچھ برکت ہو جائے۔ احمد ایک سادہ دل نیک طینت لڑکا تھا، اس کے دل میں کسی سے کچھ چھپانے کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے سادگی سے جواب دیا، زیادہ تو کچھ نہیں، بس ایک دن چند لڑکے آئے تھے، بڑے دیندار لگتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم سورۃ الجن پڑھ کر اپنے کاروبار پر دم کیا کرو، یہ سورت جنات اور پوشیدہ چیزوں کے اثرات سے حفاظت کرتی ہے اور کاروبار میں برکت بھی آتی ہے۔ میں نے ان کی بات مان لی، روز 7 بار سورۃ الجن پڑھ کر اپنے برگر پر دم کرتا ہوں، اور اللہ نے واقعی بہت کرم کیا ہے۔ مجھے تو خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ میرا کام اس قدر چل پڑا ہے۔ لگتا ہے سب اسی وظیفے کی بدولت ہے۔ احمد نے اپنی یہ بات پورے اخلاص اور سچائی سے کہی تھی، کیونکہ اس کے دل میں کسی قسم کی خود غرضی یا رازداری نہ تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے والا آدمی اس بات کو سن کر دل ہی دل میں ایک بالکل الگ سوچ بنا چکا ہے۔ وہ آدمی بظاہر احمد کی باتوں پر خوشی ظاہر کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر کی نیت بالکل کچھ اور تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال بار بار گونج رہا تھا، یہ لڑکا تو یہاں کھڑے ہو کر دنوں میں امیر ہو گیا، اور میں اتنے سالوں سے محنت کر کے بھی کچھ نہیں کر پایا۔ ضرور کوئی راز ہے اس جگہ میں، یا پھر یہاں واقعی کوئی ایسی طاقت ہے جو احمد کی مدد کر رہی ہے۔ اب مجھے ہر صورت یہ جگہ حاصل کرنی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچنا شروع کر دیا کہ وہ احمد کو یہاں سے کیسے ہٹا سکتا ہے تاکہ وہ خود وہاں کھڑا ہو کر اپنا کاروبار چلا سکے۔ اس کے ذہن میں اب صرف ایک ہی بات تھی، یہ جگہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنی ہے اور احمد کو یہاں سے ہٹانا ہی پڑے گا، چاہے جیسے بھی ہو۔ وہ انہی خیالات میں گم سوچتا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ رات کی خاموش فضا میں اسے پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ تیز تیز چلنے لگا، لیکن قدموں کی آواز بھی اس کے پیچھے پیچھے آتی رہی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، آواز بھی رک گئی۔ جب اس نے دوبارہ قدم بڑھائے، آواز پھر سے پیچھے سنائی دینے لگی۔ وہ خوفزدہ ہو چکا تھا، لیکن بمشکل اپنے خوف پر قابو پا کر وہ گھر پہنچا۔ ساری رات نیند نہ آئی، خوف اور حیرت اس کے چہرے پر چھایا رہا۔ اگلے ہی دن وہ سیدھا علاقے کے ایک بااثر اور طاقتور شخص کے پاس جا پہنچا۔ اس کے سامنے چند نوٹ رکھے اور کہنے لگا، جو پیپل کا درخت ہے نا، اس کے نیچے ایک لڑکا برگر بیچتا ہے، مجھے وہ جگہ چاہیے۔ وہ لڑکا چھوٹا ہے، تم بس اسے ڈرا دھمکا کر وہاں سے ہٹا دو اور یہ جگہ مجھے دلا دو، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ وہ شخص چونکہ پہلے ہی لالچ کا شکار تھا، اس نے پیسے دیکھتے ہی رضامندی ظاہر کر دی اور وعدہ کیا کہ اگلے ہی دن احمد کو اس جگہ سے نکال دے گا۔ چنانچہ اگلے دن وہ احمد کے اسٹال پر آ دھمکا۔ احمد سادہ لباس میں معمول کے مطابق برگر بنا رہا تھا۔ وہ آدمی دھاڑتا ہوا آیا، دیکھو لڑکے، یہ جگہ میری ہے، تم کب سے یہاں پر قبضہ جمائے بیٹھے ہو؟ اب یہاں سے نکلو اور کہیں اور اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ ایک دم سہم گیا، لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے نرمی سے بولا، بھائی جان، میں ایک یتیم لڑکا ہوں، حافظ قرآن ہوں، بڑی مشکل سے یہاں جگہ بنائی ہے، تھوڑے بہت گاہک بن گئے ہیں، گھر والوں کا گزارا اسی پر ہوتا ہے، آپ مہربانی کریں مجھے یہاں سے نہ نکالیں۔ احمد کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن وہ شخص کسی بھی بات پر کان نہ دھرا، غصے سے چیختا رہا، دھمکیاں دیتا رہا، بہت کما لیا تم نے، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ احمد ڈر کے مارے سارا سامان سمیٹ کر گھر آ گیا۔ راستے بھر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، جیسے اس کی محنت، اس کی دعائیں، اس کی امیدیں سب کچھ ایک ہی لمحے میں چھن گئی ہوں۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر زور زور سے رونے لگا۔ اس کی ماں جو کمرے میں موجود تھیں دوڑ کر آئیں۔ احمد کو یوں بے حال دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا میرے بچے؟ کس نے تنگ کیا تمہیں؟
احمد نے روتے ہوئے کہا، اماں میں نے تو صرف یہ چاہا تھا کہ بارش آنے سے پہلے اپنی چھت پکی کروا لوں، چند پیسے جمع کیے تھے، کچھ خواب باندھے تھے، لیکن سب کچھ برباد ہو گیا۔ آج ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے کہ یہ جگہ اس کی ہے اور مجھے وہاں کھڑا ہونے نہیں دے رہا۔ وہ بہت غصے والا ہے، بہت دھمکیاں دے رہا تھا مجھے۔ میں بہت ڈر گیا ہوں اماں، اب ہم کیا کریں گے؟ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور بڑی نرمی اور اطمینان سے کہا، بیٹا یاد رکھو، رزق دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور دل میں اخلاص ہو تو اللہ ہر جگہ سے رزق پہنچاتا ہے۔ تم کسی سے مت ڈرو، اگر وہ جگہ تم سے چھن گئی ہے تو اللہ تمہیں اس سے بہتر جگہ دے دے گا۔ تم محنت اور نیک نیتی سے کام کرو، انشاءاللہ تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونا پڑے گا۔ احمد کی ماں ایک بہادر اور باایمان عورت تھی۔ اس کے لہجے میں جو یقین تھا، اس نے احمد کے دل میں کچھ ہمت پیدا کی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، ماں کے ہاتھ چومے اور دل میں ارادہ کیا کہ وہ اب ہار نہیں مانے گا۔ چاہے کوئی بھی اس کا راستہ روکے، وہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا اور اللہ کی مدد سے دوبارہ کامیابی حاصل کرے گا۔ احمد کو علم نہیں تھا کہ اس آزمائش کے اندھیرے میں کوئی ایسی روشنی اس کے قریب آ رہی ہے جو صرف انسانوں کی نہیں بلکہ روحانی قوتوں کی طرف سے ہے، اور وہ عورت جس نے ایک رات خاموشی سے اس سے برگر لیا تھا، اب ایک فیصلہ کن رات کو واپس آنے والی ہے۔ مگر اس بار وہ احمد کے لیے صرف شکر گزاری نہیں، انصاف لے کر آئے گی۔ پھر اگلے دن احمد نے اپنی ماں کی نصیحت دل پر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیکن دل میں امید لیے ایک نئی جگہ تلاش کی اور جا کر اپنے برگر کا سٹال وہاں لگا لیا۔ وہ جگہ پرانی جگہ جیسی تو نہ تھی، وہاں نہ پیپل کا درخت تھا، نہ خاموشی کا کوئی ڈراؤنا جادو، لیکن احمد جانتا تھا کہ محنت اور نیت خالص ہو تو اللہ کسی بھی جگہ سے رزق دے سکتا ہے۔ دوسری طرف وہی لالچی آدمی جو احمد کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر اب خود اس پیپل کے درخت کے نیچے کھڑا تھا، اپنا ریڑھی کا کام نئے جوش سے شروع کر چکا تھا، لیکن اسے اپنے اندر ایک خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے وظیفہ بھی وہی کیا، سورۃ الجن کی تلاوت بھی کی جو احمد نے اسے سادگی سے سکھائی تھی، لیکن اس کے دل کی نیت صاف نہ تھی۔ وہ اللہ کے ذکر کو ذریعہ روزی نہیں بلکہ جادو کی چال سمجھ کر پڑھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جگہ کچھ خاص ہے، اسے اس جگہ سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوگا، لیکن کیسے، کب، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ رات کی خاموشی اپنی شدت کو چھو رہی تھی، چاروں طرف سناٹا اور ہواؤں میں سرگوشیاں تھیں، جیسے ہر چیز کسی پوشیدہ واقعے کی خبر دے رہی ہو۔ آس پاس نہ انسان تھا، نہ گاڑی، نہ کوئی پرندے کی آواز، بس وہ اکیلا اپنی ریڑھی کے پاس کھڑا ہوا کچھ بے چینی سے وظیفے کے بعد ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ شاید کوئی اثر ظاہر ہو، کوئی سایہ، کوئی مخلوق، یا شاید کوئی خوشحال گاہک، لیکن کچھ نہ ہوا۔ وہ دل میں مایوسی لیے وہیں بیٹھ گیا اور آسمان کو تکتا رہا، جیسے اس کے سوالات کے جواب تاروں میں چھپے ہوں۔ آخر میرے ساتھ کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اس نے سوچا۔ وہ لڑکا بھی تو یہی وظیفہ کرتا تھا، وہ کیوں کامیاب ہوا اور میں ناکام کیوں؟ تبھی اچانک ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ایسی آواز جیسے چاندنی رات میں کسی کی چاندی کی پائل بج رہی ہو۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، آنکھیں سڑک کے دور کنارے پر گاڑ دیں۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے شک ہوا کہ شاید کوئی انسان ہے، لیکن جلد ہی وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا جس نے اس کے وجود کی ساری قوت نچوڑ دی۔ دھند سے لپٹے اندھیرے میں ایک لمبی قداور عورت نمودار ہوئی، سفید چمکدار لباس میں لپٹی۔ اس کے پیر زمین کو چھو رہے تھے اور بال اتنے لمبے کہ سڑک پر جھاڑو دیتے چل رہے تھے۔ اس کی چال ایسی تھی جیسے وہ ہوا میں تیرتی آ رہی ہو، نہ کوئی جلدی، نہ کوئی تھکن، بلکہ ایسا وقار کہ کوئی سلطانہ قدم جما رہی ہو۔ اس کی آنکھوں کی سفیدی جو رات کے اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی، کسی عام عورت کی نہیں لگتی تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور اس کی نظریں ایسی کہ لگے سینہ چیر کر دل میں اتر جائیں گی۔ وہ سیدھی آ کر اس کی ریڑھی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ آدمی کی سانسیں رک گئیں۔ وہ بولنے کی کوشش کرتا رہا لیکن زبان جیسے تالو سے چپک گئی ہو۔ اس کا جسم کانپنے لگا، ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ آخر کار وہ عورت بولی اور اس کی آواز میں سرد ہوا کی طرح سنسناہٹ تھی۔ کیوں بلایا ہے تم نے مجھے؟ میں تم جیسے لوگوں کے پاس نہیں آتی، تم ایک لالچی انسان ہو۔ یہ سنتے ہی اس آدمی کی حالت غیر ہو گئی، وہ لڑکھڑا گیا، تھر تھراتی آواز میں بولا، تم کون ہو؟ عورت نے چند لمحے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے آگے بڑھی اور کہنے لگی، پہلے تم ہی مجھے بلاتے ہو، پھر پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو اس درخت کے نیچے صدیوں سے رہتی ہوں۔ یہ پیپل کا درخت میرا گھر ہے، میرا ٹھکانہ، میری سلطنت۔
میں کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ مجھے تنگ کرے، لیکن تم نے مجھے زبردستی بلایا وظیفے کے نام پر، لالچ کے ارادے سے، اپنے مقصد کے لیے۔ اس کی آواز میں اب غصے کی گونج تھی۔ تم سے پہلے یہاں ایک لڑکا کھڑا ہوتا تھا۔ وہ لڑکا بڑا ہی نیک، سادہ دل اور روشن چہرہ لیے ہوئے تھا۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ قرآن کا ذکر ہوتا، تلاوت کی آواز میں ایسا سکون ہوتا کہ میری روح کو بھی چین ملتا۔ وہ حافظ قرآن تھا۔ میں نے اس کی نیک فطرت، اس کے دل کی سچائی اور اس کی مظلومیت دیکھ کر اسے یہاں کھڑے ہونے دیا۔ وہ یتیم تھا، اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتا تھا، اور اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہ مانگا سوائے دعا کے۔ وہ کچھ لمحے رکی جیسے یادوں میں کھو گئی ہو، پھر آہستہ سے بولی، لیکن ایک دن اس نے سچائی سے، دل سے وظیفہ کیا اور مجھے اپنے پاس بلایا، صرف اس لیے کہ وہ بے بس تھا، مدد چاہتا تھا۔ اس نے لالچ سے نہیں، ایمان سے پکارا اور میں آئی۔ میں ایک ملکہ جنات ہوں۔ میرے قبیلے کے سینکڑوں جنات اس درخت سے وابستہ ہیں، اور میں نے انہیں حکم دیا کہ اس لڑکے کے کاروبار میں مدد کریں، اس کے رزق میں برکت ڈالیں، اس کے گاہک بن کر آئیں تاکہ اس کے دل میں روشنی باقی رہے، تاکہ وہ دنیا کے ظلم سے نہ ٹوٹے۔ یہ سن کر اس آدمی کا رنگ اڑ گیا، اس کی سانس رکنے لگی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جس لڑکے کو اس نے کمزور سمجھا، دھوکہ دے کر ہٹایا، وہ کسی عام انسان کا بیٹا نہ تھا، بلکہ قدرت کا چنا ہوا ایک مظلوم نیک دل بچہ تھا، جس کی مدد خود غیبی مخلوقات کر رہی تھیں۔ وہ اب کانپنے لگا۔ اس کی ریڑھی کے پاس رکھی پلاسٹک کی بالٹی سے ہاتھ ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ جنزادی نے غصے سے اسے گھورا اور کہا، تم نے ناحق کسی معصوم کو تکلیف دی، صرف اس کے ٹھکانے کے لالچ میں۔ تم نے اللہ کے ذکر کو دنیاوی حرص میں استعمال کیا۔ تم نے پاک صورت کو کاروباری چال بنایا، اور اب سزا بھی تمہیں ہی ملے گی۔ اگلی رات وہی منظر ایک بار پھر پلٹ کر آ گیا، جب وہ لالچی آدمی خوف، ندامت اور پچھتاوے میں ڈوبا ہوا، پسینے سے شرابور، جنزادی کے کہے گئے الفاظ دل میں بسائے اپنے سٹال کو گلی کے نکڑ تک گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر کا غرور کھٹ رہا تھا، اور دل میں ایک نئی قسم کی عاجزی جنم لے رہی تھی۔ اس نے دل سے توبہ کر لی تھی کہ اب وہ کسی بھی معصوم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ کسی کی روزی پر نظر رکھے گا، نہ ہی کسی کو دھوکہ دے گا۔ اگلے دن وہ خود احمد کے پاس آیا۔ شرمندگی کے مارے آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، آواز بھی دبی ہوئی، لرزتی ہوئی، کانپتی ہوئی تھی، جیسے گناہ کے بوجھ نے اس کے لہجے کو بھی توڑ دیا ہو۔ بیٹا، تم اس جگہ جا کر دوبارہ سٹال لگاؤ، وہی پیپل کا درخت جہاں تم کھڑے ہوتے تھے۔ احمد نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے گھبرا کر کہا، نہیں نہیں، وہ موٹا آدمی مجھے پھر سے وہاں سے ہٹا دے گا، وہ بہت خطرناک ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس سے۔ تب وہ آدمی جلدی سے بول اٹھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے، وہ اب تمہیں کبھی نہیں روکے گا، بلکہ وہ خود چاہتا ہے کہ تم وہیں کھڑے ہو۔ احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے کوئی بچھڑا ہوا خواب اچانک واپس آ گیا ہو۔ اس نے وہی برتن، وہی سامان اور وہی چولہا اٹھایا اور خوشی خوشی پیپل کے درخت کے نیچے آ کر دوبارہ اپنا سٹال لگا لیا۔ پھر وہی ماحول، وہی خوشبو، وہی برگر اور وہی ہجوم واپس لوٹ آیا، جیسے کسی نے زندگی کی کہانی کو دوبارہ سے پلے کا بٹن دبا دیا ہو۔ لیکن ایک فرق ضرور تھا، احمد اب کچھ زیادہ محتاط، شکر گزار اور عبادت گزار ہو گیا تھا۔ ہر رات سٹال سمیٹنے کے بعد وہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کر سورۃ الجن کی تلاوت کرتا، آنکھیں بند کر کے خدا کا شکر ادا کرتا، لیکن دل کے کسی گوشے میں ہمیشہ وہ عجیب و غریب سفید لباس والی عورت کا خیال رہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ کون تھی، اس کی آنکھوں میں جو نرمی تھی، اس کی آواز میں جو دلی تاثیر تھی، وہ عام انسانوں جیسی نہ تھی۔ اس نے اس رات کہا بھی تھا کہ میں تمہاری ایک خواہش ضرور پوری کروں گی، اور واقعی اس کے بعد سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ چاہے کچھ نہ سمجھے، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں جو بھی اچھا ہوا وہ دعا، تلاوت اور شاید اس عورت کی وجہ سے تھا، اس عورت کی بدولت تھا۔ وقت گزرنے لگا، دن ہفتے بنے، ہفتے مہینے اور مہینے سال۔ احمد اب 15 سال سے بڑھ کر 20 سال کا ہو چکا تھا، ایک ہنستا، سلیقے مند، نیک فطرت نوجوان، جس کے چہرے پر نور اور دل میں قرآن تھا۔ اس کے برگر سٹال کی شہرت اب پورے علاقے میں پھیل چکی تھی، بلکہ کئی ٹی وی رپورٹرز تک بھی بات جا پہنچی تھی۔ حافظ احمد کے روحانی برگر، یہ نام اب لوگوں کی زبان پر تھا۔ وہ جن برگرز پر سورۃ الجن پڑھتا، ان میں نہ صرف ذائقہ ہوتا بلکہ ایک عجیب سی روحانی تسکین بھی ہوتی، جسے کھا کر لوگ شفا، خوشی اور سکون محسوس کرتے تھے۔ لوگ کہتے کہ اس کے برگر کھا کر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور کاروبار میں برکت آتی ہے۔
لیکن احمد ان باتوں پر زیادہ فخر نہیں کرتا تھا، بس یہی کہتا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے اور میرے ماں باپ کی دعا۔ پھر ایک دن اللہ نے احمد کی محنت کو وہ مقام دیا جو اس کے خوابوں میں تھا۔ اس نے اپنے اسٹال سے بچائے ہوئے پیسے، چند مددگاروں کی نصیحت اور تھوڑی سی قرض کی رقم سے اپنا پہلا چھوٹا سا ریسٹورانٹ کھول لیا، نور برگرز۔ یہ اس کا نام رکھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی کامیابی کی روشنی کہاں سے آئی ہے۔ دن بدن وہ ریسٹورانٹ کامیابی کی منازل طے کرتا گیا اور جلد ہی وہ شہر کے مشہور برگر چینز میں شامل ہو گیا۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ اہم تھی وہ یہ کہ احمد نے وہی لالچی آدمی جو کبھی اس کی جگہ چھیننے آیا تھا، اسے اپنے ریسٹورانٹ میں بطور مینیجر رکھ لیا۔ لوگوں نے حیرانی سے پوچھا، تم نے اسے کیوں رکھا؟ تو احمد نے صرف مسکرا کر کہا، شاید اس نے ہی مجھے میری اصل جگہ پر دوبارہ پہنچایا، اللہ نے اسے وسیلہ بنایا، اور شاید وہ بدل چکا ہے۔ واقعی وہ آدمی بھی اب بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب لالچ نہیں، شرم اور خلوص تھا۔ احمد کے حسن سلوک نے اسے بھی نیکی کی طرف مائل کر دیا تھا۔ اس کے اپنے گھر کے حالات بھی بہتر ہو گئے تھے۔ وہ اب لوگوں کی مدد کرتا، مسجد جاتا اور اکثر رات کو احمد کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت سنتا۔ لیکن ایک راز تھا جو صرف اسی کے دل میں دفن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ احمد کی مدد کرنے والی عورت اصل میں عورت نہیں تھی بلکہ ملکہ جنات تھی۔ وہ یہ بات کبھی زبان پر نہیں لا سکا کیونکہ جن زادی نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا، اور اس کا خوف آج بھی اس کے دل میں تازہ تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ احمد کسی رات خاموشی سے اسٹال کے پیچھے بیٹھا ہوتا اور اچانک کسی پائل کی آواز ہلکی سی سنائی دیتی، کوئی چاندنی کی چمک جیسے درخت کی کسی شاخ پر لرزتی محسوس ہوتی۔ لیکن جب وہ دیکھتا تو کچھ نظر نہ آتا۔ پھر وہ مسکرا کر کہتا، پتہ نہیں، شاید وہی کوئی نیکی کی روشنی تھی جو میری زندگی بدل گئی۔ کبھی وہ مینیجر سے کہتا، یار وہ عورت جس نے مجھے وعدہ کیا تھا، لگتا ہے اس نے سچ کہا تھا، میری خواہش پوری ہو گئی۔ تو وہ آدمی بس خاموش ہو کر ایک لمبی سانس لیتا اور کہتا، ہاں احمد، وہ واقعی کوئی عام انسان نہ تھی، لیکن کچھ راز بہتر ہوتا ہے کہ نہ کھولے جائیں۔ اور یہ راز واقعی کبھی احمد کے سامنے نہیں آیا۔ وہ اپنی زندگی میں کاروبار، عبادات اور خدمت خلق میں مشغول ہوتا گیا، اور جنزادی، وہ شاید دور کہیں سے خاموشی سے احمد کی خوشیاں دیکھتی، اس کی کامیابی پر مسکراتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی کہ اس نے ایک نیک فطرت انسان کو اس کے مقام تک پہنچایا۔ وہ جانتی تھی کہ احمد نے صرف سورۃ الجن نہیں پڑھی تھی بلکہ اس نے اپنے دل کو بھی پاک رکھا تھا، اور یہی وہ وصف تھا جو کسی بھی مخلوق، چاہے انسان ہو یا جن، اس کو متاثر کرتا ہے۔ اور اس طرح ایک حافظ قرآن یتیم بچہ جو کبھی ٹوٹی چھت کے نیچے رہا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا، آج روشن ریسٹورانٹ کا مالک، اپنے علاقے کا افتخار اور دلوں کا محبوب بن چکا تھا۔ اور شاید جنات کی دنیا میں بھی ایک ایسی کہانی لکھ دی گئی تھی جو صدیوں تک سنائی جاتی رہے گی۔ احمد کی عمر اب 22 سال ہو چکی تھی۔ وہ وہی یتیم لڑکا تھا جس نے درخت کے نیچے برگر بیچنا شروع کیا تھا، اور برسوں کی محنت، خلوص اور دل سے کیے گئے کام نے اسے شہر کے معروف نوجوان تاجروں کی فہرست میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کا اپنا خوبصورت سا ریسٹورانٹ تھا جس کا نام اس نے اپنی ماں کے نام پر اماں کی دعا رکھا تھا۔ ریسٹورانٹ شہر کے مرکزی چوک میں واقع تھا اور دن رات یہاں رش لگا رہتا تھا، مگر احمد کبھی مغرور نہ ہوا۔ وہ اب بھی ویسا ہی عاجز، مہذب اور نیک دل انسان تھا جیسے بچپن میں تھا۔ اس کی زندگی بظاہر پرسکون اور کامیاب نظر آتی تھی، مگر اس کے دل میں ایک خلا ہمیشہ موجود رہا، ایک انجانا سا احساس، ایک ایسا خلا جیسے وہ کسی کو کھو چکا ہو یا کسی کے انتظار میں ہو جس کا اسے خود بھی علم نہ ہو۔ ایک دن جیسے ہی وہ معمول کے مطابق ریسٹورانٹ کے کیش کاؤنٹر سے اٹھ کر ہال کا جائزہ لینے نکلا، اس کی نظر دروازے سے داخل ہونے والی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھی، اس کا دوپٹہ آدھے چہرے کو ڈھک رہا تھا، اور اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں ایسی تھیں جیسے کوئی گہری جھیل ہو جو اپنے اندر کوئی صدیوں پرانا راز چھپائے بیٹھی ہو۔ ان آنکھوں میں خاموشی تھی، گہرائی تھی، اور ایک عجیب سی کشش تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ احمد کی نظریں جیسے وہیں رک گئیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت ہو گیا، نہ وہ قدم بڑھا سکا، نہ نظر ہٹا سکا۔ لڑکی نے سر جھکا کر بیٹھنے کے لیے کونے کی ایک میز چن لی۔ وہ تنہا تھی، نہ کسی کو بلایا، نہ کسی سے بات کی۔ ویٹر کے پوچھنے پر صرف اتنا کہا، برگر اور پانی۔ اس کی آواز بھی ویسی ہی تھی جیسی آنکھیں، دھیمی، مدھم اور سراسر اسرار سے بھری ہوئی۔ احمد کا دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ خود کو روک نہ سکا اور کاؤنٹر چھوڑ کر سیدھا اس کی ٹیبل تک پہنچا۔ آپ پہلی بار آئی ہیں؟ احمد نے آہستہ سے پوچھا۔ لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے احمد کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔
احمد کو ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے وہ آنکھیں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں یا شاید کچھ یاد دلا رہی ہوں، مگر اگلے ہی لمحے لڑکی نے نظریں جھکا لیں اور مدھم لہجے میں کہا، جی پہلی بار۔ اس کے بعد وہ چپ رہی۔ احمد بھی الجھ سا گیا۔ وہ پہلی بار کسی کی خاموشی میں کھو گیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ لڑکی روز آتی، ایک ہی ٹیبل پر بیٹھتی اور ایک ہی چیز منگواتی، برگر اور پانی۔ وہ کسی سے بات نہ کرتی، صرف خاموشی سے بیٹھتی اور پھر چلی جاتی۔ احمد کے لیے یہ خاموشی اب دل کی آواز بننے لگی تھی۔ چند دنوں میں احمد نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کی آنکھیں ہر بار اس پر رکتی ہیں، جیسے وہ اسے پہچانتی ہو، جانتی ہو، اور شاید اس کے دل کے اندر چھپے راز سے واقف ہو۔ کبھی کبھی تو وہ لڑکی احمد کو بالکل ویسے دیکھتی جیسے برسوں سے اسے جانتی ہو۔ احمد کو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ کوئی عام انسان نہیں، جیسے اس کی روح کسی اور ہی جہان سے ہو۔ ایک دن احمد نے ہمت کر کے اس کا نام پوچھا۔ وہ مسکرائی پہلی بار اور صرف اتنا کہا، میرا نام نیہا ہے۔ احمد کو لگا جیسے کسی نے صدیوں بعد اس کے دل کے خلا کو نام دے دیا ہو۔ نیہا کی موجودگی اب احمد کے دن کی سب سے خوبصورت ساعت بن گئی تھی۔ وہ انتظار کرتا کہ کب وہ آئے، وہ ٹیبل پر بیٹھے اور کب وہ چند لمحے احمد کی آنکھوں میں جھانکے۔ احمد نے کئی بار اس سے اور بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ بات کو مختصر رکھتی۔ وہ کبھی اپنے بارے میں کچھ نہ بتاتی، نہ گھر، نہ خاندان، نہ کام، صرف آتی، کھاتی، دیکھتی اور چلی جاتی۔ مگر وہ دیکھنا ہی کچھ ایسا ہوتا کہ احمد کا دل بے قابو ہو جاتا۔ اس کی خاموشی، اس کی موجودگی اور اس کی آنکھوں کی گہرائی، وہ سب کچھ احمد کو جکڑ چکا تھا۔ ایک رات احمد اپنے ریسٹورانٹ کی چھت پر بیٹھا ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ نیہا کی آنکھوں نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ آخر وہ ہے کون؟ کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اسے پہلے سے جانتا ہوں؟ کیوں اس کی آنکھوں میں وہی کشش ہے جو برسوں پہلے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر میں نے کسی اور وجود میں محسوس کی تھی؟ احمد کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اسے اچانک وہ راتیں یاد آنے لگیں جب وہ درخت کے نیچے برگر بیچا کرتا تھا، جب روز رات کو 11 بجے ایک عجیب سی خلقت وہاں آ کر جمع ہو جاتی تھی، جب ایک سفید لباس والی عورت اس کے قریب آتی تھی، جس کی آنکھوں میں چمک، گہرائی اور راز ہوتے تھے۔ کیا یہ وہی آنکھیں تھیں؟ کیا وہی وجود اب نیہا کی شکل میں سامنے آ چکا تھا؟ اگلے دن احمد نے نیہا سے سوال کیا، کیا ہم پہلے کہیں ملے ہیں؟ نیہا نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں اور مدھم آواز میں بولی، کبھی کچھ رشتے بتانے سے زیادہ نبھانے کے ہوتے ہیں احمد۔ احمد حیران رہ گیا۔ اس نے احمد کا نام لیا، حالانکہ کبھی اس نے اسے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ وہ اسے کیسے جانتی تھی؟ اس کے اندر ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ نیہا اٹھ کر چلی گئی، مگر اس دن کے بعد سے احمد کو یقین ہو گیا تھا کہ نیہا عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ کوئی راز تھی، کوئی پوشیدہ سچائی جو ابھی مکمل کھلنا باقی تھی۔ مگر جو بھی تھی، احمد اب اسے اپنا دل دے بیٹھا تھا، اور شاید اس بار بھی وہ کسی ایسی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا جو انسانوں کی دنیا سے نہیں تھی، مگر دل کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی تھی۔